اللہ 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 الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ ہم جمعے کے بیانات میں پڑھ رہے تھے گزشتہ جمعہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ واقعہ پڑھا کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ لوگوں سے سیارات کے بارے میں بات کی اور عقیدہ توحید کو ان کے سامنے واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہی واقعات میں قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اذ قال لأبیہ وقومہ، اپنے والد سے بھی فرمایا اور قوم سے بھی فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اکٹھے بیان فرمایا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی تم پوجا کر رہے ہو، جن پر تم آسرے لگا کے بیٹھے ہو، جن پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہو، یہ کیا ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں یہ بات ایسی ہے نا، یا یہ باتیں ایسی ہیں کہ بالکل واضح دو اور دو چار کی طرح، پڑھا لکھا بھی سمجھ سکتا ہے اور ان پڑھ بھی سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا ہیں مورتیاں؟ ابا سے بھی فرمایا اور قوم سے بھی فرمایا۔ یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عقیدہ توحید پر اپنوں سے بھی گفتگو فرما رہے ہیں اور غیروں سے بھی، اپنے والد سے بھی گفتگو فرما رہے ہیں اور اپنے قوم والوں سے بھی۔ ما هذه التماثیل، یہ تماثیل کیا ہیں، یہ مورتیاں کیا ہیں جن پر تم آسرے اور ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہو، ہمیں ذرا سمجھاؤ۔ قالو، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب بیان فرمایا کہ اچھا مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس قالو میں والد بھی ہیں اور قوم بھی ہیں، دونوں نے جواب دیا حضرت ابراہیم کے سوال کا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں، ہم ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں، ان پر آسرے اور ٹیک کیوں لگا کے بیٹھے ہیں۔
قالو، انہوں نے جواب دیا، چاہے وہ والد ہے چاہے وہ قوم ہے، ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا اگر مشکلات آئیں تو انہوں نے ان کو پکارا، اس لیے ان کے نقش قدم پر ہم بھی چلیں۔ ان کا جواب سمجھ میں آیا؟ اور علماء نے باقاعدہ لکھا ہے کہ اگر آپ انبیاء علیہم السلام کی تاریخ کو پڑھیں، جب کبھی انبیاء علیہم السلام نے عقیدہ توحید کے بارے میں ان کو کوئی بات سمجھائی یا عقیدہ توحید کے لحاظ سے ان سے کوئی سوال کیا یا شرک کے بارے میں ان سے پوچھا، اقوام کا جواب اسی جواب سے ملتا جلتا پایا ہے۔ ان کا جواب اکثر اقوام کا یہی ہوتا تھا، اقوام میں عالم کا بلکہ یہ جواب ہوتا تھا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا تھا، وہ ان کی پوجا کرتے تھے، مشکلات میں ان کو پکارتے تھے، ہم بھی پکارتے ہیں، ہم بھی پوجا کرتے ہیں، ہمارا یہ جواب ہے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ ان کا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، تم بھی اور تمہارے بڑے بھی کھلی گمراہی میں تھے۔ کیسا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اچھا، انسان اگر اس زمانے کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں یا علماء کی اس لکھی ہوئی تاریخ کو پڑھیں یا ان پرانی کتابوں کو آپ از خود پڑھیں، تقریباً اس ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا، بڑی ہمت کی بات ہے، یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، ہر شخص یہ حوصلہ نہیں کر سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم خدا کے نبیوں میں سے ہیں، اور پھر جیسے ہم نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب بیان فرمایا، ابو الانبیاء، اور مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک جگہ حضرت کو لکھا مجدد انبیاء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حوصلہ نہیں دکھائیں گے تو کون دکھائے گا؟ فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے بڑے بھی کھلی گمراہی میں۔ ظاہر ہے ان کو بڑا غصہ آیا۔ آزر کے تو بیٹے تھے، اور علماء نے لکھا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کا عالم ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جوانی سے بھی پہلے نوجوانی کا عالم ہے۔ جوانی میں اور نوجوانی میں ایک باریک فرق ہوتا ہے، بہرحال وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، بعض نے تو جوان کا لفظ لکھا، لیکن بعض علماء نے فرمایا جوان تھے لیکن یہ نوجوانی کا عالم تھا، نوجوان تھے ابھی۔ وہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے جو گفتگو فرمائی، ان کے لیے بہرحال بات تو تھی، اس لیے کہ وہ ان کے تو عقیدے وابستہ تھے ان مورتیوں سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ لیکن انبیاء علیہم السلام نے اور انبیاء علیہم السلام کو ماننے والوں نے، بلکہ یوں کہیے کہ انبیاء علیہم السلام نے اور اولیاء نے یہ بات کھول کر رکھی ہے کہ عقیدہ سمجھ تبھی آتا ہے جب انسان واضح الفاظ میں بات کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات جب سنی نا تو غصہ تو ان کو بڑا آیا، کہنے لگے ایک بات سنیے، آپ کوئی دلیل لائے ہیں ہمارے سامنے، اس کو پیش کیجئے، یا صرف ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں یا کھلاڑیاں کر رہے ہیں آپ؟ ان کو غصہ تو تھا، ان کے جواب سے پتہ چلتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی شان کو ان کے آگے بیان فرمایا، عقیدہ توحید کو بیان فرمایا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں، فرمایا تاللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، لَأَقِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کو دیکھوں گا۔ بلکہ بعض علماء نے تو ان کا یوں ترجمہ کیا ہے اس آیت کا کہ میں تمہارے بتوں کو ٹکروں گا، بعد ان تولوا مدبرین۔ علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کے نام کی یہ قسم کھائی نا، بعض علماء نے فرمایا کہ آہستہ سے، زیادہ بلند آواز سے نہیں حضرت نے اظہار فرمایا، لیکن علماء مفسرین نے لکھا کہ جو قریب تھے، ایک یا دو واللہ عالم، ان میں سے کسی نہ کسی کے کان میں پڑ گئی کہ حضرت ابراہیم نے کوئی بات ضرور فرمائی ہے اور وہ ان کے خلاف ہے۔ لیکن اس موقع پر معاملہ بہرحال رک گیا، وہ لوگ بھی چلے گئے اور حضرت ابراہیم بھی چلے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک دن آیا، ان لوگوں نے آپس میں ایک بات کہی، قوم والوں نے، کہ ہمارا ایک تہوار آ رہا ہے، سب تو ہم اکٹھے ہوں گے ہی، کیوں نہ ہم ابراہیم کو بھی دعوت دیں علیہ السلام۔ تو کوئی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، دعوت دینی چاہیے، ہیں تو اپنے، اور ممکن ہے کہ شاید کوئی موقع آ جائے ان کے آگے بات رکھنے کا کہ وہ سمجھ جائیں۔ کون؟ یعنی صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ بد عقیدہ صحیح العقیدہ کی اصلاح کے لیے چل پڑ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے تھے، وہ آگے قوم والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت سارے اکٹھے آئے ہیں، بات تو ہے کوئی، کیونکہ حالات تو حضرت کے سامنے تھے، کہنے لگے ہمیں آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹھیں، آگے بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بات ہے، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ کہنے لگے بات یہ ہے، ہر وقت ہم سے لڑتے رہتے ہو آپ، یہ کتابوں میں ملتا ہے جملہ ان کا کہ ہر وقت ہم سے لڑتے رہتے ہو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اچھا آپ کیا چاہتے ہو؟ بقول آپ کے ہم آپ سے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں ہمارا ایک تہوار آنے والا ہے، کیوں نہ آپ اور ہم مل کے اس تہوار کو منائیں، تھوڑا آپ بھی باہر نکلیں، ہر وقت آپ ان باتوں میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی مسائل پیش آتے ہیں، ہمارے آپ کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں، بھئی چلیں کوئی تو موقع آ رہا ہے ہم اکٹھے ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات کو سنا، سورۃ صافات کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ اوپر کی طرف کی، یہ قرآن میں ہے، سورۃ صافات میں، نظر آسمان کے ستاروں کی طرف کی، فرمایا کہ میں بیمار ہوں، انی سقیم، یہ الفاظ ملتے ہیں،
ستاروں کی طرف سے دیکھا اور فرمایا کہ میں بیمار ہوں. اب وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. اچھا اس آیت پر یہ جو انی سقیم والی آیت ہے نا، ثلاثہ کذبات، کہ 3 جھوٹ. کتنے جھوٹ؟ یہ ان میں سے پہلا مقام آ رہا ہے. اور اسی پر بعض لوگوں نے بڑی باتیں لکھی ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، ہمارے ملک میں ایک عالم تھے، اب تو فوت ہو گئے، مدت ہو گئی. ان کی ایک دفعہ ایک ایسے شخص کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، یا گفتگو کے دوران بات آئی یہاں تک کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں جھوٹ بہت ملتا ہے. اس نے جھوٹ بولا بھی، اس نے جھوٹ لکھا بھی. ویسے اللہ تعالیٰ علماء کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائیں. مرزا قادیانی کا ایک شعر ہے، اس شعر کا ایک مصرع ہے کہ گالیاں سن کر دعا دو. گالیاں سن کر، کیسی عمدہ تعلیم ہے، تعلیم تو بڑی عمدہ ہے. گالیاں سن کر، اور اپنی ایک کتاب میں ایک جگہ لکھتا ہے، کہتا ہے ہم نے کبھی جوابی گالی بھی نہیں دی. یعنی ابتدا گالی دینا تو دور کی بات، جوابی گالی بھی. ہندوستان میں ایک عالم گزرے، اب تو وہ یعنی زمانے گزر گئے، حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ. حضرت نے جب یہ پڑھا نا تو حضرت نے ایک کتاب لکھی، مغلظات مرزا، اور اس میں حضرت نے دائرے بنائے. الف، دھیان میری طرف رہے، بات نہیں سمجھ میں آئے گی. الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، یا تک. کہاں تک؟ یا تک دائرے بنائے ہیں. اور اس کے بعد مرزے کی کتابوں سے، مرزے کی جو گالی الف سے شروع ہوتی تھی وہ الف کے دائرے میں لکھی ہے، جو با سے شروع ہوتی تھی وہ با کے دائرے میں لکھی ہے، جو تا سے شروع ہوتی تھی وہ تا کے دائرے میں لکھی ہے، اور جو یا سے شروع ہوتی تھی وہ یا کے دائرے میں لکھی ہے. نہیں سمجھ آئی آپ؟ حضرت چنیوٹی صاحب فرمایا کرتے تھے یہ کتاب مرزے کی گالیوں کی ڈکشنری ہے. وہ فرماتے تھے اور کوئی یاد کرنے کی ضرورت نہیں. میرے خیر یہ بات ضمن یاد آئی. کہنے کا مقصد یہ تھا، ان عالم نے فرمایا کہ یار یہ چیز انبیاء کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. کون سی؟ جھوٹ، گالیاں بھی، اور یہاں بات جھوٹ کی ہو رہی. فرمایا انبیاء کے ساتھ یہ چیز جمع نہیں ہو سکتی. انبیاء تو خود زمانے کو سچ سمجھانے آتے ہیں، وہ خود کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ وہ سامنے والے نے بخاری شریف کی یہی حدیث جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باب میں آتی ہے، اس نے پیش کی کہ دیکھو بخاری میں بھی تو آتا ہے حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے. اگر ان کے 3 جھوٹ مان کر ان کو نبی اور رسول اور خلیل مان سکتے ہو تو مرزے کو بھی مان لو. نعوذ باللہ. مل کے کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو بات بخاری شریف میں ہے، ثلاثہ کذبات والی، یہ انشاءاللہ اگلے جمعے تک آئے گی، کیونکہ میرا دل یہ ہے کہ جب تینوں جمع ہو جائیں نا، ابھی ہم پہلے پر پہنچے ہیں، پھر میں اس کو اکٹھا بیان کر دوں گا کہ علماء نے اس کا معنی کیا لکھا ہے. ہاں البتہ یہ ان لوگوں کے لیے ضرور دعوت فکر ہے کہ جو غیروں میں سے نہیں ہیں، ہمارے اپنے والوں میں سے ہیں، لیکن یوں کہتے سنائی دیتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت کیا ہے، خود ہی سمجھیں. ہم کہتے ہیں اگر خود ہی سمجھیں تو پھر قرآن پاک اور احادیث بخاری میں سے اس حدیث میں تطبیق کر کر دکھاؤ. قرآن کہتا ہے انہو کان صدیقا نبیا، وہ سب بہت سچے نبی تھے، بڑے سچے نبی تھے، صدیقا نبیا. اور بخاری کہتی ہے انہوں نے 3 جھوٹ بولے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا بخاری قرآن کے خلاف چلتے تھے؟
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کا معنی علماء نے جب سمجھایا ہے وہ خود بات سمجھ آ جائے گی, وہ آگے ہم انشاءاللہ عرض کر دیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم, کہ میں بیمار ہوں. اس کی وضاحت آگے آئے گی انشاءاللہ. اچھا, انہوں نے جب دیکھا وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, تو ایک ان میں سے کہنے لگا کہ بھئی جب بیمار ہیں تو پھر تو بات ہی ختم, پھر اب رہنے دے, پھر ان کو تکلیف کیا دینی. وہ پلٹ گئے, وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا, وہ سارے چلے گئے. اب اٹھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. علماء مفسرین نے سورت انبیاء کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کلہاڑا لیا. مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا ترجمہ کلہاڑے سے ہی کیا ہے. فرمایا کلہاڑا لیا اور چل دی, اور گئے کہاں؟ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ مندر کی طرف. وہ لوگ میلے کی طرف تھے, ابھی وہ لوگ مندر کی طرف نہیں آئے. تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں وہ میلے کی طرف نکلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ تو نہیں گئے, مندر میں آئے. آ کر دیکھا ان گنت مورتیاں پڑی ہیں, کوئی چھوٹا ہے, کوئی موٹا ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی اس سے بڑا ہے, کوئی اس سے چھوٹا ہے. ایک عجیب حال. آپ کو خود مورتیاں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوگا. سب پر نظر ڈالی. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کیا کیا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کسی کا ہاتھ توڑ دیا, کسی کی گردن توڑ دی, کسی کا دھڑ الگ کر دیا, کسی کے ٹانگیں ہٹا دی, کسی کے ہاتھ ہٹا دیے. ایک ایک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا چلائے جا رہے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا الا کبیرن, مگر جو بڑا تھا. اس کے معنی میں علماء نے دو قول لکھے ہیں کہ جب سب توڑ دیے پھر آخر میں اس کے پاس آئے جو الا کبیرن, جو بڑا تھا, اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. اور صاحب قصص الانبیاء نے بڑی عجیب بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے لکھی ہے. فرمایا کہ مورتی کے آگے کھانا پڑا ہے. کہنے لگے کہ یہ کھاؤ. کھاتے کیوں نہیں ہو؟ وہاں سے کوئی جواب آئے گا؟ نہیں آئے. چہرے پر مسکراہٹ آئی. پھر فرمانے لگے کھاتے نہیں ہو تو جواب دے دو, کھاتے نہیں ہو تو جواب دے دو. اچھا, ایک بات ذرا سمجھیے گا آپ ذرا, ہاں, کہ یہ موقع جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں نا, جیسے یہاں پرانی کتابوں کے حوالے سے آ رہا ہے یہ سوال و جواب, اور ایک میں نے وہ جو گزشتہ جمعہ قرآن پاک کی آیات پڑھی تھی, آپ کو یاد ہوگا, ھذا ربی, جب ستاروں کی بات آئی, جب چاند کی آئی پھر آیا ھذا ربی, جب سورج کی بات آئی تو پھر آیا ھذا ربی ھذا اکبر. اچھا, اس پر بھی وہی بات ہے جو میں نے گزشتہ جمعہ عرض کی تھی کہ اتنے سوالات ہیں. اچھا, بعض لوگ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں. بہرحال اب کیا کہہ سکتے ہیں, ہمارے شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں کہ حقیقت تو یہی ہے, ڈوبتا وہی ہے جو تیرتا. جو کبھی تیراکی میں گئے ہی نہیں اس کو کیا ڈر ہے ڈوبنے, ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں. قرآن پاک کا ترجمہ یا قرآن پاک کی تفسیر لکھنی, سمجھانی, سمجھنی آسان بات نہیں ہے. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ ذرا سمجھیں کہ یہ جیسے یہاں حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کھاتے کیوں نہیں ہو, کیا حضرت ابراہیم کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ کھاتے ہیں؟
اور حضرت ابراہیم جو پوچھ رہے ہیں بولتے کیوں نہیں ہو، کیا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بولتے ہیں؟ تو اب ذرا یہاں بھی آئیے، ادھر دیکھیے، چلیں اس حصے کو تو چھوڑ دیں، یہ تو قرآن میں ہے کہ ستارے کی بات آئی، فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب، چاند کی بات آئی، فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب، سورج کی بات آئی تو فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب۔ اب میں اچھا، بعض نے لکھا ہے کہ پہلے اصل میں حضرت ابراہیم ان کی طرف مائل تھے، میں الفاظ اس کے نہیں لے رہا ہوں، وہ تو اور سخت ہیں، بس ترجمانی سنیے کہ وہ مائل تھے، بعد میں جب مثلا ستارے کی طرف مائل تھے، جب ستارہ غروب ہوا تو تب سمجھے کہ یہ تو نہیں، جب چاند کی طرف مائل تھے اور چاند غروب ہوا تب سمجھے کہ نہیں، اچھا سورج کی طرف مائل ہوئے، جب سورج بھی غروب ہوا تب سمجھے نہیں، بات یہ نہیں ہے بھائی، بلکہ علماء حق نے لکھا ہے، سمجھیے، ھذا ربی ھذا ربی ھذا ربی ھذا اکبر۔ یہ خیر آپ تو اتنی بات کیا سمجھیں گے، بہرحال جو الفاظ ہیں کہ نحو کا معنی و قاعدہ ہے کہ حمزہ استفہام یہاں مقدر ہوا کرتا ہے، کیا معنی؟ یہاں لفظ سمجھیے، ھذا ربی ھذا ربی ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو آپ اور ہم پڑھیں گے نا، لیکن جب متن پڑھیں گے یہ ہے، جب ترجمہ پڑھیں گے تو نحو کا معنی و قاعدہ ہے کہ صیغہ استفہام میں حمزہ مقدر ہوا کرتا ہے، کیا معنی؟ اھذا ربی اھذا ربی اھذا ربی اھذا اکبر۔ اب یہ صیغہ سمجھیے، یہ صیغہ استفہام کا ہے، اس بات کا نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ لوگوں کو؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ اچھا اب سنیے، اگر دھیان ہے تو آپ سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں، ایک لفظ ہوتا ہے اقرار، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا ایک لفظ ہوتا ہے سوال، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کو اس کا زیادہ تجربہ ہے، مولوی صاحب اقرار کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں؟ اچھا اقرار کون کرتا ہے؟ دولہا اور دلہن، ہے یا نہیں؟ اچھا یہ سمجھیے، مولوی صاحب کا استفہام ہوتا ہے، دولہے کا اثبات ہوتا ہے، وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، اقرار کروا رہے ہوتے ہیں، یہ اقرار کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی سمجھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کر رہے ہیں، اقرار نہیں کرے۔ اھذا ربی، کیا یہ رب ہے؟ اھذا ربی، کیا یہ رب ہے؟ اھذا ربی اھذا اکبر، کیا یہ رب ہے؟ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ بابا قرآن اور حدیث جب خود پڑھو گے نا پھر یہی گل کھلاؤ گے جو ان لوگوں کے، نہیں جی پہلے اصل میں ذرا مائل تھے پھر بعد میں، نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی تو بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تو بڑی شان ہے، اللہ نے اپنے، اب دیکھیں مثال کے طور پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، زمانہ جاہلیت کا دور پایا انہوں نے، لیکن وہ دور پانے کے باوجود کبھی بھی کوئی بت نہیں پوجا انہوں نے۔ خدا کے نبیوں کی تو بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ خدا کے نبیوں کے صحابہ کو محفوظ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو کیسے ملوث کر سکتے ہیں؟ ھذا ربی ھذا ربی ھذا ربی ھذا اکبر، یہ اقرار نہیں، یہ صیغہ استفہام آ رہا ہے، وہ نحو کا قاعدہ ہے، چھپتا ہے۔ اھذا ربی، کیا یہ رب؟ اھذا ربی، کیا یہ رب ہے؟ اھذا ربی اھذا اکبر، یہ سوال ہے، اس بات بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اب یہاں پر بھی سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا مقصد سمجھانا اور بتانا ہے، وہ لوگ وہاں نہ موجود صحیح، آج وہ تاریخ تو موجود ہے، اس واقعات کو پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، آج ایسے لوگ ہیں جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، جو بائبل بھی پڑھتے ہیں، جس طرح حضرت ابراہیم کے واقعات قرآن میں ہیں ایسے ہی بائبل میں بھی ہیں، کچھ اختلافات اپنی جگہ، لیکن بہرحال واقعات تو ہیں۔ آج کوئی شخص پڑھتا ہے حضرت ابراہیم کے یہ واقعات، دعوت فکر دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ان مورتی سے پوچھتے ہیں یا ان مورتیوں سے پوچھتے ہیں کھاتے کیوں نہیں ہو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ نہ وہ کھاتے ہیں اور نہ وہ یہ بتانا تھا۔ اب وہ جو کلاڑا تھا اس بڑے کے سر پہ رکھ دیا، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، اللہ نے فرمایا باقی سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اِلَّا كَبِيرًا، بڑا چھوڑ دی۔
اس پہ کلاڑا رکھا, چل دی. اور پتہ ہے اللہ کی شان ہے, یہ واقعہ سورت انبیاء میں ہے. سورت انبیاء میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا انہو لا الہ الا انا. تمام انبیاء کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں لائے ہیں, تمام انبیاء کے عقیدے کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں لائے ہیں, انہو لا الہ الا انا. اگر میرے ساتھ کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ذرا یہ آیت پر غور کریں, فرمایا انہو لا الہ الا انا. تمام انبیاء کے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ میرے تمام انبیاء کا ایک عقیدہ, ایک تعلیم تھی سارے عالم کے لیے, انہو لا الہ الا انا. ہور دوانا دل دی کائی اتے کلمہ دل دا کاری ہو. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ. ہور دوانا دل دی کائی اتے کلمہ دل دا کاری ہو. کلمہ دور زنگال کریندا اتے کلمے میل اتاری ہو. اے کلمہ ہیرا لال تے موتی اتے کلمہ ہٹ پنساری ہو. ایتھے اوتھے دوئی جہانی باہو اتے کلمہ دولت ساری ہو. انہو لا الہ الا انا. اب حضرت ابراہیم تو چلے گئے, اب وہ آئے. انہوں نے جو آیا دیکھا تو مندر کا تو حال کیا, حلیہ بگڑ گیا. یہ کیا ہے, یہ کیا ہو گیا؟ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ بقیہ تک قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئندہ جمعہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے. اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے. آپ کا اپنا میسج ٹی وی.